کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جس پینسل کو بچپن سے استعمال کر کے آپ یہاں تک پہنچے ہیں وہ ہوتی تو لکڑی کی ہے، لیکن اس کے اندر یہ بلیک کلر کی لیڈ کیسے ڈالی جاتی ہے؟ یا پھر بلیٹ پروف گلاس کی مینوفیکچرنگ پروسیس کے بارے میں؟ دوستو، ایک 9 mm کی بلیٹ اتنی پاورفل ہوتی ہے کہ وہ سٹیل کی موٹی پلیٹ میں بھی آر پار سوراخ کر دیتی ہے، تو آخر بلیٹ پروف گلاس میں کیوں نہیں کر پاتی؟ اس گلاس میں ایسا خاص کیا ہوتا ہے کہ اس کو بلیٹ کراس نہیں کر سکتی؟ سب سے پہلے ایک نارمل گلاس کو اوون میں ڈال کر بینڈ کیا جاتا ہے، چونکہ بینڈ گلاس اسٹریٹ گلاس کے مقابلے میں زیادہ سٹرونگ ہوتی ہے۔ اس کے بعد 4 بینڈ گلاس کو ایک دوسرے کے اوپر رکھا جاتا ہے اور ان کے بیچ میں PVB شیٹ ڈالی جاتی ہے۔ یہ خاص شیٹ نہ صرف ان گلاس کو آپس میں جوڑ کر رکھتی ہے بلکہ یہ اس گلاس کو مضبوط بھی بنا دیتی ہے۔ 4 بینڈ گلاس اور 3 PVB شیٹ کے ذریعے اس کے سینڈوچ سائز کو ٹیپ کر کے اس کے اوپر پلاسٹک شیٹ چڑھائی جاتی ہے۔ اس کو اچھی طرح سے ایئر ٹائٹ کر دیا جاتا ہے۔ اب باری آتی ہے اس میں سے ہوا نکالنے کی۔ ایک ویکیوم پمپ اور پلاسٹک ریپ کی مدد سے اس کے اندر سے ساری ہوا نکال دی جاتی ہے اور پھر اس کو ایک بڑے کنٹینر میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اس کنٹینر میں ہوا کا دباؤ ہمارے ایٹماسفیئر سے 10 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ اس کا ٹیمپریچر 278 سینٹی گریڈ رکھا جاتا ہے۔ یہ گرمائش اور پریشر PVB گلاس کو ایک دوسرے کے ساتھ فیوز کر دیتا ہے۔ جو پہلے 4 گلاس اور 3 PVB شیٹس تھی، اب وہ فیوز ہو کر ایک یونٹ بن جاتی ہے اور اب یہ سنگل شیٹ بلیٹ پروف گلاس کہلاتی ہے۔ بلیٹ پروف گلاس پہ اگر 9 mm کی بلیٹ سے ٹیسٹ کیا جائے اور شروع کے لیئرز گولی کی انرجی کو پورے گلاس میں پھیلا دیتی ہے، جس سے بیچ والی PVB شیٹ گولی کو روک لیتی ہے، جبکہ سب سے آخری والی گلاس شیٹ تک بلیٹ پہنچ نہیں پاتی۔ دوسرے نمبر پر پینسل۔ دوستو، اب بات آتی ہے پینسل کی، جس کو اکثر لیڈ پینسل بھی کہا جاتا ہے۔ اصل میں اس کے اندر لیڈ نہیں ہوتا بلکہ یہ گریفائٹ ہوتا ہے، جو کہ کاغذ پر اپنا بلیک امیج چھوڑ جاتا ہے۔ سال 1630 میں پہلی پینسل بنائی گئی تھی۔ کیونکہ گریفائٹ اور لیڈ دیکھنے میں لگ بھگ ایک جیسے ہوتی ہے، اس وجہ سے پہلے لوگ سمجھتے تھے کہ پینسل میں لیڈ ڈالا جاتا ہے۔ یہ کنفیوژن سال 1779 میں کلیئر ہو گیا تھا، لیکن ابھی تک لوگ اکثر پینسل کو لیڈ پینسل کہتے ہیں۔ جس طرح پینسل کی تاریخ بہت انٹرسٹنگ ہے، اسی طرح اس کا مینوفیکچرنگ پروسیس بھی بہت انٹرسٹنگ ہے۔ سب سے پہلے کلے اور گریفائٹ کا مکسچر بنایا جاتا ہے۔ یہ کلے جب سافٹ ہوتی ہے تو اس کو پریشر کی مدد سے لیڈ کے سائیڈ اس کے سوراخوں سے گزارا جاتا ہے۔ اس مشین کی مدد سے بالکل ایک ہی سائز کی لیڈ نکالی جاتی ہے اور پھر ان کو اکٹھا کر کے اوون میں رکھ دیا جاتا ہے تاکہ یہ ٹھوس ہو جائے۔ کلر پینسل کی لیڈز بنانے کے لیے سیم پروسیس ہی ہوتا ہے، لیکن صرف اس میں گریفائٹ کی جگہ کلے اور کلر کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے کلر پینسل کی لیڈز کو موٹا ہی رکھا جاتا ہے کیونکہ وہ آسانی سے ٹوٹ جاتی ہے۔ لیڈز بنانے کے بعد اب باری آتی ہے پینسل بنانے کی۔ 10 mm ووڈن شیٹس پر مشین کی مدد سے لیڈز کی سائز جتنی نالیاں بنائی جاتی ہے۔ اس کے بعد ان لائنز میں گلو لگائی جاتی ہے اور پھر اس لیڈز کو بٹھا کر اس کے اوپر لکڑی کی شیٹس کو رکھا جاتا ہے۔ اب ان کو ایک بڑے ویل میں ڈال کر اچھی طرح سکھایا جاتا ہے تاکہ سینڈوچ اور لیڈز اچھی طرح مضبوط ہو جائے۔ یہ پروسیس مکمل ہونے کے بعد رخ کیا جاتا ہے مائلنگ مشین کا، جہاں اس سینڈوچ کو مائلنگ مشین میں کاٹ کر الگ الگ شیپ کی پینسل بناتے ہیں۔ اس کے بعد ان پینسل کو کلر کیا جاتا ہے اور پھر کلر ہو جاتے ہی ایک مشین اس کے اوپر سٹیمپس لگا دیتی ہے۔ اس سارے پروسیس میں کوالٹی کا خاص خیال رکھا جاتا ہے، جس میں لیڈز کا سٹریس ٹیسٹ کیا جاتا ہے اور اینڈ میں پینسل شارپ کر کے پیک کر دیا جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ہمارے ڈیلی لائف کی سب سے امپورٹنٹ چیز، یعنی گنے کے جوس میں سے پیور وائٹ شوگر کرسٹل کیسے بنتے ہیں۔ اس کے پیچھے بھی بڑی سائنس ہے۔ دوستو، سب سے پہلے گنا ٹرکس میں لوڈ ہو کر ان شوگر ملز میں آتا ہے، جہاں اس کو کاٹ کر کئی بار دھویا جاتا ہے۔ اس کے بعد کرشر کی مدد سے گنے کو کریش کیا جاتا ہے اور اس میں سے جوس نکالا جاتا ہے۔ شوگر کین کے جوس میں ابھی کافی ساری امپیورٹیز باقی ہوتی ہے، جیسا کہ مٹی، پتھر یا ریت کے رہزے۔ اب باری ہوتی ہے اس کو فلٹر کرنے کی۔ اس کے لیے جوس کو بوائل کیا جاتا ہے اور اس کو مکسچر میں مکس کیا جاتا ہے۔ 6 گھنٹے مکس ہونے کے بعد جوس کا کلر براؤن سے یلو ہو جاتا ہے اور اس طرح اس کا pH لیول بھی نارمل ہو جاتا ہے۔ اب اس جوس کو 2 گھنٹے کے لیے ایک سپنگ میں ڈالا جاتا ہے، جہاں اس کے اندر موجود ساری امپیورٹیز، ریت، مٹی یا پتھر کے ذرے جوس سے الگ ہو جاتے ہیں اور باٹم پہ جمع ہو جاتے
ہیں। اب اس صاف جوس کو نکال لیا جاتا ہے، جبکہ بچ جانے والا کچرا کوئی کچرا نہیں بلکہ کھاد کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اب جوس بڑے بڑے بوائلرز میں چلا جاتا ہے، جہاں اس کو اتنا زیادہ بوائل کیا جاتا ہے تاکہ جوس میں سے پانی ایوپوریٹ ہو جائے اور پیچھے اس قسم کی تھک پیسٹ بچ جائے۔ اسی پیسٹ کو اگر جما دیا جائے تو یہ گڑ بن جاتا ہے، لیکن اسی میں سے شوگر کے وائٹ کرسٹل نکالنے کے لیے اس میں سکروز کا سولوشن ڈالا جاتا ہے، جس سے شوگر کی بائنڈنگ ہو جاتی ہے اور پھر اس کو ایک مشین میں ڈالا جاتا ہے۔ یہ مشین کسی واشنگ مشین کی طرح کام کرتی ہے، جیسے واشنگ مشین کے یگ میں سوراخ ہوتا ہے اور وہ تیز گھوم کر کپڑوں سے پانی نکال دیتا ہے، ٹھیک اسی طرح یہ مشین بھی کام کرتی ہے۔ شوگر پیسٹ کو جب ہائی RPM پر گھمایا جاتا ہے تو بچا ہوا پانی ٹب کی سوراخوں سے باہر نکل جاتا ہے، جبکہ شوگر وائٹ کرسٹل ٹب کے اندر ہی جمع ہو جاتا ہے۔ لیکن شوگر کے ان کرسٹل میں ہیومیڈیٹی زیادہ ہوتی ہے، اسی وجہ سے اسے سکھانے کے لیے گرم ہوا گزارا جاتا ہے، جس سے شوگر کا ہیومیڈیٹی لیول ڈراپ ہو جاتا ہے۔ اب شوگر پیکنگ کے لیے بالکل تیار ہے۔ اس پیکنگ مشین کی مدد سے ایک ہی دن میں 2 لاکھ سے زیادہ پیکٹس بنائے جا سکتے ہیں۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔